اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ اسلامک سلیوشن چینل کی جانب سے تمام مسلمانوں کو، اسلامک سلیوشن چینل کی جانب سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو رمضان مبارک۔ خواتین و حضرات، رمضان ہماری روحوں کی پاکیزگی کا مہینہ ہے، جن میں ہم اپنی روحوں کو اور اپنے ایمان کو تر و تازہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ رمضان المبارک فضائل کے اعتبار سے تمام مہینوں پر فوقیت رکھتا ہے اور اس میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ہماری روح کی صفائی ہوتی ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری طبیعت میں ایک عجیب سی تبدیلی آتی ہے جس کو آپ تمام لوگ محسوس کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو رمضان کے متعلق ایسے چند حقائق بتائیں گے جو عام طور پر لوگ نہیں جانتے ہیں، جن کو ایڈریس نہیں کیا جاتا۔ ایک انتہائی اہم سوال اور مسئلہ اس وقت دنیا کے سامنے آیا جب ایک مسلمان خلا میں موجود تھا اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ تو یہ مسئلہ اس قدر پیچیدہ تھا جو آج سے پہلے کبھی کسی عالم نے نہ ڈسکس کیا تھا، نہ اس پر بات کی گئی تھی۔ علماء اکرام نے اس مسئلے کو کس طرح سے حل کیا اور خلا میں ہونے والی انسانی تاریخ کی پہلی سحری اور افطاری کے کیا مناظر تھے، کون تھی وہ ہستی، کون تھا وہ شخص جس نے رمضان المبارک کے اندر پہلی سحری اور افطاری کی اور ایک عالمی ریکارڈ قائم کر دیا، یہ تمام باتیں آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے آگے بڑھیں، اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ محترم دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، یہ بات ہے 1985 کی، یعنی 1985 کی، جب امریکہ کا ایک خلائی مشن ڈسکوری کے نام سے خلا میں جانے کے لیے تیار تھا۔ اسپیس شٹل ڈسکوری میں جو سائنسدان، جو خلاباز شامل تھے، ان میں ایک مسلمان بھی تھا، اور وہ مسلمان سعودی عرب کے شہری ہونے کے ساتھ ساتھ سعودی سلطان ابن سلمان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1985 میں اسپیس شٹل ڈسکوری امریکہ کی ریاست فلوریڈا سے فضا کی جانب روانہ ہوتا ہے، اور اس مشن کا آغاز جب کیا جاتا ہے تو ماہ رمضان آ چکا ہوتا ہے۔ سلطان ابن سلمان جب خلا میں پہنچتے ہیں تو رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے، تو ایک سوال جنم لیتا ہے۔ زمین پر اس سوال کو بھیجا جاتا ہے کہ اب ان کا رمضان، ان کی سحری اور ان کی افطاری کے اوقات کس طرح سے ہوں گے، کیونکہ وہ اس وقت زمین پر موجود نہیں ہیں بلکہ زمین کے حصار میں خلا میں موجود ہیں۔ تو اس سوال کے ساتھ دنیا بھر کے علماء میں ایک نئی بحث کا آغاز ہو جاتا ہے، ایک نئے اجتہاد کا آغاز ہو جاتا ہے کہ اس سوال کو اب کس طرح سے قرآن و سنت کی روشنی میں ایڈریس کیا جائے۔ سعودی عرب میں بڑے علماء اکرام بیٹھتے ہیں اور اس مسئلے کا حل یہ نکالا جاتا ہے کہ چونکہ سعودی شہزادہ نے اس چاند کو خلا میں سے، یعنی رمضان المبارک کے چاند کو خلا میں سے دیکھ لیا ہے، اس لیے ان کے رمضان کا آغاز ہو گیا ہے، اور ان کی سحری اور افطاری کے اوقات ان کی خلا میں زمین کے حساب سے لوکیشن کے مطابق طے کیے جائیں گے۔ تو جب اس لوکیشن کا اندازہ لگایا گیا تو وہ لوکیشن امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے عین اوپر تھی۔ تو یہ فتویٰ دے دیا گیا اور ان کو اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنی سحری اور اپنی افطاری امریکائی ریاست فلوریڈا کے وقت کے عین مطابق کریں گے۔ اس طرح سے اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ سے ہوا، بلکہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی نے خلا میں جا کر روزہ رکھا، وہاں پر سحر کی اور وہاں پر افطاری کی، اور اس کے دیگر معاملات کیسے ہوئے اس کی تفصیلات بھی آپ کو بآسانی انٹرنیٹ پر میسر ہیں۔ نہ صرف یہ بات یہاں پر رک گئی بلکہ سائنسدانوں نے جسم پر تحقیق کی، اس انسان کے جسم پر تحقیق کی جس نے روزہ رکھا تھا، اور سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کا بلڈ شوگر لیول، ان کا انسولین لیول، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جسم کا کولیسٹرول لیول اور ان کے جسم کا جو وزن ہے وہ انتہائی معقول رہتا ہے، وہ اپنے توازن میں ان کا توازن برقرار رہتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اگر انسان کا بلڈ شوگر لیول اور انسولین لیول برقرار رہے گا روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل کی بہت بڑی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اور جو شوگر جیسی جان لیوا بیماری اس وقت معاشرے میں ہماری دنیا بھر میں پھیل چکی ہے،
دنیا میں ہر چوتھا بندہ شوگر جیسی خطرناک بیماری کا شکار ہے اور انسولین کے ذریعے اپنے جسم کا شوگر لیول پورا کرتا ہے۔ اگر وہ روزے رکھ لیتا ہے اپنی زندگی کے آغاز ہی سے تو سائنس کے مطابق زیادہ امکان یہی ہے کہ اسے کبھی شوگر نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کولیسٹرول لیول بھی برقرار رہے گا۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ اگر آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے تو آپ کو دل کی بہت ساری بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، بلکہ دل کی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ ہی کولیسٹرول کا لیول بڑھ جانا ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ دل کی بہت بڑی بڑی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اور دل کی بیماریاں بھی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ہارٹ اٹیک سے یا دل کے امراض سے کتنی اموات ہو رہی ہیں۔ پاکستانی اور بھارتی معاشرے کے اگر آپ موازنہ کریں یا اس پر تحقیق کر لی جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر دوسرا فرد دل کی بیماریوں کا کسی نہ کسی طریقے سے شکار ہو چکا ہے، اور ہر دوسرے بندے کی موت ہارٹ اٹیک سے ہو رہی ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ جو اوبیسٹی کی بیماری کا شکار ہیں، یعنی جس کو عام طور پر موٹاپا کہا جا سکتا ہے یا وزن کا بے تحاشا بڑھ جانا کہا جا سکتا ہے، روزہ رکھنے سے یہ بیماری بھی کنٹرول میں رہتی ہے۔ یہ میں آپ یا کوئی عالم نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ سائنسی تحقیق کہہ رہی ہے، جو ان لوگوں پر کی گئی جنہوں نے روزے رکھے اور ان کی زندگیوں کو جب سائنس کے اصولوں پر پرکھا گیا تو سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے جسم میں وزن کا خطرناک حد تک بڑھ جانا بھی نہیں پایا جاتا۔ جب آپ کا وزن خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے تو دل کے امراض، شوگر کے امراض، بلڈ پریشر کے امراض، نیز اس سے پیدا ہونے والے دیگر امراض بھی آپ کے جسم میں آ جاتے ہیں، اور یہ بیماریاں آہستہ آہستہ انسان کے جسم کو اندر سے کھانا شروع کر دیتی ہیں، اس کی روزمرہ کی روٹین کو متاثر کرتی ہیں، اور آہستہ آہستہ انسان اپنی موت کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جتنی دیر وہ زندہ رہتا ہے اس زندگی کو بھی اس مرض کے ساتھ وہ اچھے طریقے سے انجوائے نہیں کر پاتا، اپنے روزمرہ کے کاموں کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کر پاتا، اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پاتا۔ اس سب کے ساتھ ساتھ ایک نئی سائنسی تحقیق بھی پبلش کی گئی ہے، جس کو ایک جرنل میں شائع کیا گیا ہے، جس کے مطابق رمضان المبارک کے روزے رکھنے والوں کو کینسر سے اللہ پاک کی ذات بچاتی ہے۔ اس تحقیق میں مکمل شواہد کے ساتھ اس بات کو ثابت کر دیا گیا ہے کہ کیسے اگر ان کے جسم میں کینسر موجود ہوگا تو وہ روزے رکھیں گے تو وہ کینسر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ یہ تحقیق کرنے والا کوئی مسلمان نہیں بلکہ ایک غیر مسلم سائنسدان ہے، اور اس تحقیق کو پوری دنیا میں بے حد سراہا بھی جا رہا ہے، اور بہت سارے لوگ تو غیر مسلموں کو بھی یقین کرنے لگے ہیں کہ اگر تم کینسر کا علاج کرنا چاہتے ہو یا اس سے بچنا چاہتے ہو تو تم روزے رکھنا شروع کر دو، عین اسی طرز پر جس طرز پر مسلمان روزے رکھتے ہیں۔ اس تحقیق کے بارے میں آنے والی ویڈیو میں تفصیلاً آپ کو بتائیں گے، وہ دیکھنا آپ مت بھولیے گا۔ اس پوری ویڈیو کا حقیقی مقصد تو یہی تھا کہ آپ کو رمضان کی اہمیت سمجھائی جائے، آپ کو بتایا جائے کہ لوگ خلا میں جا کر بھی روزہ نہیں چھوڑتے، لوگ مشکل سے مشکل حالات میں بھی روزہ نہیں چھوڑتے، تو ہم کیوں روزہ چھوڑیں جب ہم ان سے بہت بہتر حالات میں بیٹھے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پر روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ امام حسن البنا کا ایک مشہور قول ہے کہ جو لوگ گرمی کی شدت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کم از کم پہلے جہنم کی آگ کی شدت کا اندازہ ضرور کر لیں۔ تو یہ بات اپنے آپ میں ایک بہت بڑا فلسفہ اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے جو کہ چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، آپ اگر روزہ رکھیں گے تو آپ کو ثواب بھی ہوگا۔ اس کے روحانی پہلو جہاں تک ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسمانی پہلو، اس کے سائنٹیفک پہلو بھی موجود ہیں کہ آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے، بجائے اس کے کہ آپ بیمار ہوں، لاکھوں روپے ڈاکٹروں پر خرچ کریں، بڑے بڑے آپریشن کروائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کو تکلیف میں مبتلا کریں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ رمضان المبارک کے روزے رکھیں اور ان روزوں کی پابندی کریں اور اس میں عبادات کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے، آپ چست و توانا بھی رہیں گے، اور روز آخرت پر اللہ پاک کی ذات آپ کی مغفرت بھی فرمائے گی اور جنتیں آپ کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگی۔ نیز اس سے زیادہ کسی انسان کو کیا چاہیے ہو سکتا ہے۔
اسلامک سلیوشن چینل کی اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔